اگر کوئی تعریف کرے کہ شہید بغداد بہت خوبصورت تھے، اگر کوئی تعریف کرے شہید بغداد بہت علم والے تھے، اگر کوئی تعریف کرے شہید بغداد کا اخلاق بہت بہتر تھا، شہید بغداد دیکھنے میں بہت اعلیٰ مرتبہ تھے، تو آپ کہیں گے ارے یہ کیا بات ہے، شہید بغداد کے کردار کو ہم نے دیکھا ہے، اخلاق کو ہم نے دیکھا ہے، چہرے کو ہم نے دیکھا ہے، چلنے کو ہم نے دیکھا ہے، بیٹھنے کو ہم نے دیکھا ہے، کھانے کو ہم نے دیکھا ہے، پوری شہید بغداد کی زندگی کے لیے آپ کہیں گے ہم نے شہید بغداد کے لیے دیکھا ہے۔ یقین جانے آج شہید بغداد کے نعرہ لگتے ہیں، ان کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہوں گے ارے کاش کچھ عرصہ پہلے ہم دنیا میں آ جاتے تو شہید بغداد کی ذات گرامی کے لیے۔ دیکھا ہے نجیب حیدر میاں بدائیوں کے لیے اپنی جاگیر کہا کرتے ہیں اور بے مثال تعریف کیا کرتے ہیں۔ اسے قادری میں دیکھا ہوگا، ارے تعریف وہی ہوا کرتی ہے مرید پر جس کا پیر تعریف کر دیا کرتا ہے، وہ سچا مرید ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تباریک کے لیے اٹھا کے دیکھیں حضور شمس ماریرہ کا مرید ایک دن آپس میں باتیں کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ آج کے پیروں میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے کے پیروں میں آدمی کہہ دیتا ہے آج وہ بات ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج بھی وہ بات اور کل بھی وہ بات تھی۔ کیا اچھے آج بھی ہیں، کل بھی اچھے تھے اور صبح قیامت تک اچھے رہیں گے۔ جس دن اچھے چلے جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ حضرت آیا نہیں؟ جس دن اچھے چلے جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ اپنے پیر پہ بہت مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کیا جتنا مضبوط عقیدہ لے کے جاؤ گے ویسا ہی کام ہوگا۔ سنیں شمس ماریرہ کے مرید نے کہا کہ اب وہ بات نہیں جو پہلے کے پیر میں تھی، اور حضور شمس ماریرہ پردہ فرما چکے تھے۔ کئی سالوں کا عرصہ گزر گیا، آپ نے اپنی قبر انور سے سن لیا۔ سبحان اللہ، کہاں سے؟ قبر انور سے سن لیا۔ شام کے لیے مرید سویا، سچائی ہے، شام کے لیے مرید سویا۔ حضور شمس ماریرہ خواب میں تشریف لائے، اپنے مرید کا کان پکڑا اور اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ یہ بتا کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے پیروں میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے کے پیروں میں ہے، آج تو یہ کہہ رہا تھا، پہلے یہ بتا دے کہ تجھ پہ کوئی مصیبت پڑی تو نے مجھے یاد کیا تھا، تجھے کوئی ضرورت تھی تو نے مجھے یاد کیا تھا، ایک مرتبہ بتا دے اگر تو نے یاد کیا ہو اور میں حاضر نہ ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں حضور شمس ماریرہ اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور سوتے میں مرید کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے پیروں میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے کے پیروں میں تھی۔ یقیناً مانگو سچے دل سے۔ کیسے؟ سچے دل سے مانگو، اور بزرگوں کی نظر سب کچھ محبت سے ملتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کی قبر بھی اسی جگہ بنتی ہے۔ شہید بغداد کی وہ ذات ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں 114 کتابیں لکھ کے چلے گئے۔ ہر پیر کا تو عرس ایک ہوا کرتا ہے، تاجدار اہل سنت کا عرس ایک، شاہ ملت کا عرس ایک، سیف اللہ المسلول کا عرس ایک، مقتدر آقا کا عرس ایک، قادری دولہ کا عرس ایک، لیکن شہید بغداد کے عرس ایک نہیں ہوا کرتا ہے۔ شہید بغداد کو وہ مقام حاصل ہے کہ آپ کے دو عرس ہوا کرتے ہیں۔ دو جماعت الاولیاء کے لیے بغداد معلیٰ میں عرس ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور 4 مارچ کے لیے جو ہے سرزمین بدایوں شریف خانقاہ عالیہ قادریہ میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرس ہونا اور وہ جگہ مل جانا کوئی آسان بات نہیں۔ جس صبح کے لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غوث اعظم کے مزار کا گنبد کا سایہ جو ہے وہ شہید بغداد کے مزار میں پڑا کرتا ہے۔ جب کوئی دعا مانگنا ہو تو قادریوں ناز کرو کہ تمہارا پیشکار سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو
تمہاری دعائیں تو بہت قبول ہوں گے۔ اور اسی لیے شیخ صاحب دنیا کی عام مٹی سے پیدا نہیں تھے، سمجھ رہے؟ عام مٹی سے پیدا نہیں تھے، بلکہ یقین یہ ہے کہ شیخ صاحب بغداد معلیٰ کی اس مٹی سے پیدا تھے جو سرکار غوث اعظم کے جالی مبارک کے قریب جو ہے آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ یقین ماننا پڑے گا، جو جہاں سے پیدا ہوتا ہے جس مٹی سے وہیں اس کا مدفن بنتا ہے۔ اب ایسی مٹی سے اگر پیدا ہو تو پھر عالم ربانی پیدا نہیں ہوا تو کون ہوگا؟ پھر محقق بدایونی پیدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ پھر شیخ حسین الحق پیدا نہیں ہوا تو کون ہوگا؟ یقیناً اللہ نے فضل اور کرم فرمایا، اور شیخ نے تو یہ دعا کی تھی، دعا مانگی تھی۔ حیدرآباد انٹرویو میں شیخ صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو شیخ صاحب نے فرمایا بات چلتی ہے تو تذکرے لگتے ہیں کہ ہوتے ہی رہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ مجھے مدینے میں جینا اور بغداد میں مرنا پسند ہے۔ ارے جو مانگا وہ مل گیا۔ دنیا کی تو بھتیری ڈگری تھی، حضرت سے پوچھے شیخ صاحب ایسے علم میں بے مثال تھے، جس موضوع پہ جس علم میں بات کیا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اور کوئی پڑھائی نہیں کی ہے، صرف یہی پڑھائی کی ہے۔ جس موضوع پہ بات کیا کرتے تھے، جس علم میں بات کیا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا ارے کیوں نہ ہو یہ فیوز و برکات جو نازل ہو رہے تھے مدینے کی جانب سے، سرکار غوث اعظم کے توسل سے، شمس ماریرہ کے وسیلے سے یہ فیض ان پہ جاری ہو رہا تھا۔